बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां इफ्तिखार और आप हैं हमारे सी न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ। गुज़िश्ता चंद घंटों की अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। अगर आपको हमारा मटेरियल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये फेवर आपकी हमें मज़ीद हौसला देगी। तो चंद अहम तरीन खबरें जो आपके सामने रखेंगे और फिर उनकी हर पहलू से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अब आहिस्ता आहिस्ता ये दहशत गर्दी का नासूर जो है वो पंजाब की तरफ भी बढ़ता आ रहा है। तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान पूरी तैयारियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उससे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सपोर्ट हासिल है और इसी तरह और बहुत सारी सपोर्ट उसके सामने मौजूद है। नेटो का, अमेरिका का छोड़ा हुआ असला वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। टीटीपी को वो किसी कीमत भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और टीटीपी के लोग उनकी सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ अंदाज से सोशल मीडिया के ज़रिए, दूसरे मीडिया के ज़रिए धमकियाँ दी जा रही हैं। हालात को मज़ीद ख़राब किया जा सकता है, किया जा रहा है। जो आज भी बरेदा के मुकाम पे तुर्बत के अंदर अटैक किया गया, बहुत खौफनाक अटैक। कुछ 2 रोज़ पहले जो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल हुई वो भी इंतहाई खौफनाक थी। तो एक तो स्टोरी इसके ऊपर बहस करेंगे कि ये सारा कुछ आखिर ये मामला क्या रुख इख्तियार करता जा रहा है, किस तरफ बढ़ने जा रहा है। दूसरी तरफ आज अलीमा खान पूरी तरह से फट पड़ी। पहली दफ़ा इतने शदीद गुस्से में वो दिखाई दी और उन्होंने बाकायदा नाम लेकर पार्टी के अंदर उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ, आई नो हु इज़ द ट्रेटर, कौन गद्दार है और कौन गद्दारी का किरदार अदा कर रहा है। तो उन्होंने नाम सामने रख दिए, आज बाकायदा नाम सामने रख दिए कि जनाब ये नाम है और ये लोग जो हैं वो मुझे बताएं कि इतने तहम्मुल से बैठे कि क्या खान की इलाज की सारी सहूलियात पूरी हो गई, क्या वो ज़रूरियात पूरी हो गई हैं, कोई ऐसा मसला बाकी नहीं रहा है। उन्होंने टका के हर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब गुफ्तगू की तो उसके ऊपर उन्होंने खुल कर बात की जो इस वक्त भी ज़ेरे बहस है। इस स्टोरी के ऊपर भी बहस करेंगे। इसके साथ साथ सोहेल अफरीदी अदालत पहुंचते हैं, अदालत में उनके साथ क्या होता है, क्या सलूक रवा रखा जाता है, ये यकीनन परेशान कौन है, इसके ऊपर भी बहस करेंगे। इसको भी देखेंगे कि ये क्या मामला चलते जा रहे हैं। तो इसी तरह क्रिकेट को तो हम किसी सूरत नहीं छोड़ सकते कि हमने इस हजीमत का या इस सारे पहलू का हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ना बैटर चलेंगे ना ही बॉलर्स चल सकेंगे और फील्डिंग की तो क्या ही बात, और हम इंग्लैंड के हाथों भी हार के बैठ जाएंगे और फिर गो मगो की सूरत का शिकार हो जाएंगे। तो कुछ इस सूरत का हमें सामने ये मुख्तलिफ खबरों के साथ हम आपके सामने मौजूद है। आते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। पहली स्टोरी हमारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, अफगानिस्तान के अंदर भी इतनी टेंशन पाई जाती है, उसके साथ साथ रेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड उनके अंदर भी इतनी ही जो है ना वो परेशानी पाई जाती है कि आखिर ये मामला ना वो क्या रुख इख्तियार करता जा रहा है कि एक ग्रुप की हमायत के अंदर अफगान रजीम इस हद तक चली जाएगी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस तरह से अटैक किए जाएंगे जो अटैक किया गया बलूचिस्तान के अंदर, तुर्बत के इलाके के अंदर, नाकाबिले बयान है। एक घर को पहले मार्टर गोले से उड़ाया गया, फिर आग लगाई गई, लोग अंदर मौजूद हैं और उन्होंने आग लगा दी और बच्चे भी गए, खवातीन भी गई और ये सारी सूरत हाल वहाँ पर फेस करना पड़ी। इसी तरह FC हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया गया, इसी तरह दूसरे मुकामात के पर भी हमले किए जा रहे हैं। पुलिस को निशाना बनाया जाता है, अब मुसल्लह फोर्सेस को जो है वो निशाना बनाया जाए ताकि इन्हें हर लिहाज से जो कमज़ोर किया जाए। पूरी तरह से खुलकर अब तालिबान जो है ना वो ढके छुपे नहीं, वो पूरी तरह से अब जो है ना वो अपने इंटरनेशनल हैंडलर्स के हाथों में खेल रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि इनके हैंडलर्स कौन है, इनके फैसिलिटेटर कौन है, कौन इनको यहाँ तक ला के खड़ा कर रहा है और ये किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक सोशल मीडिया पर बहस हो रही है कि जनाब हमें अमीर उल मोमिनीन जो है ना वो इजाजत दे तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का जो है ना नामो निशान मिटा देंगे। यहाँ तक भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो छोड़ी जा रही है और अफगान मीडिया, अफगान वीलॉगर्स और ये लोग जो है इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज़ को जो है वो दिखा रहे हैं कि हाँ जी वाकई जो है ना वो तैयार बैठे हैं। इसी तरह बहुत कुछ जाली चीज़ें भी चलाई जा रही हैं, मुख्तलिफ बॉर्डर दिखाए जा रहे हैं और ये चीज़ दिखाई जा रही है कि जनाब देखें ये अफगानिस्तान के मुसल्लह फौजी जो है ना वो पहुँच एक के बाद दूसरा दस्ता वहां पर पहुंच जाए। कौन से इनके पास मुसल्लह फौजी आ गया, कौन से जो है ना वो इनके पास बड़े ट्रुप्स आ गए, कौन कहां से आ गया, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जालसाजी करके ये सारी कुछ एक सिर्फ वहशत और खौफ जो है ना उसको फैलाने की कोशिश
کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ پاکستان کو اور ان کو مسلح افواج کو جو ہے کھا پی جائیں گے. حالانکہ ایسی نہ تو ان کی ہمت ہے نہ یہ کرنے کے قابل ہیں، خواہ ان کے ہینڈلر کون بھی ہو، خواہ ان کے فیسیلیٹیٹر کون بھی ہو، لیکن صورتحال انتہائی پریشان کن ہے. اس وجہ سے ہے کہ دو برادر مسلم ممالک ہیں، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے کے بجائے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. کبھی کبھار کبھی بعض پروفیسرز ڈسکس کیا کرتے تھے کلاسز کے اندر کہ جناب یہ صورتحال پیدا ہوگی مستقبل کے اندر، لیکن کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ ریالٹی میں ایسا ہوگا. تو پاکستان کو ایک نئی شکل کے اندر ایک نئے چیلنج کا جو ہے وہ سامنا ہے، جس کا اس وقت مسلح افواج کڑا امتحان ہے. مسلح افواج کا ٹھیک مسلسل قربانیاں دے رہی ہے، اور اس امتحان سے کس طرح سے نکلنا ہے یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ ہمیں یا تو افغانستان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروانا پڑے گا یا پھر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اس معاملے کو سمیٹنا پڑے گا. بہرحال صورتحال انتہائی جو ہے نا وہ پریشان کن ہے. ان کے فیسیلیٹیٹر، ان کے ہینڈلرز وہ باہر بیٹھے ہیں، اپنی گیم کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے، وہ کبھی بھی کسی طور پر رکیں گے نہیں. تو ایک صورتحال افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کی جو صورتحال وہ انتہائی کشیدہ ہے اور وہ دن بدن جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. بہت سارے واقعات ہیں جو عوام تک آنے کے اس کو روکا جاتا ہے، ان کو بچانا جاتا ہے. اب تو خیر یہ معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پولیس چوکیاں، ان کی چیک پوسٹ، ان کے تھانے، یہ سارے کے سارے عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. چلے باقی تو سب بہت برے ہوئے، سیکورٹی فورسز تو بری ہوئی، ٹھیک. کیا عام لوگوں کا بھی گناہ، جن کا گھر آج اڑایا گیا، پورا خاندان اڑا کے رکھ دیا گیا، تو کیا ان کا بھی اسی طرح گناہ ہے کہ جس کے اوپر اس کا بدلہ لیا جائے؟ تو بہرحال یہ افغانوں کی کیا پالیسی ہے، کرنا وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ان کو حاصل ہوگا اس سے، یہ ساری چیزیں جو تھاٹ پروکنگ ہیں اور بہت جلد یہ سامنے آنے والی ہیں کہ اصل ان کے مقاصد جو ہے نا وہ کیا ہے. کیونکہ اب افغانستان کے اندر سے بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کام جو یہ کر رہے ہیں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. آج بھی خواتین نے اور آگے پیچھے افغانستان کے اندر اچھا خاصا احتجاج جو ہے وہ کیا. تو دوسری سٹوری ہماری وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے عام باتیں سنا کرتے تھے کہ پارٹی کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف رائے پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف شیر افضل مروت دوسرے لوگ آپس میں اکثر ان کی بیان بازیاں چلتی تھیں. ٹیلی ویژنز کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ لوگ یہ کام کرتے تھے، پروگرامز کے اندر بیٹھے ہوئے کرتے تھے. لیکن آج پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان شدید غصے کے اندر، اور انہوں نے نام لیے، کہاں ہے حامد خان، کہاں ہے لطیف کھوسا، ٹھیک، کہاں ہے بیرسٹر گور، اور کہاں ہے یہ فلاں بندہ، اور کیوں انہوں نے رابطے کیے محسن نقوی سے. ساتھ ساتھ وہ محسن نقوی کو بھی لتاڑتی رہی اور اوپنلی کہتی رہی کہ آخر یہ ہوتے کون ہے اسے اکیلے رابطہ کرنے میں، کیوں رابطے کے اندر رہے، کس وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا. اب کیوں بڑے آرام سے بیٹھے ہیں؟ کیا خان کی ساری ٹریٹمنٹ مکمل ہو گئی؟ کیا اس کو رائے مل گئی؟ ہم بہنیں ہو کے خان کی رائے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہمارے خلاف چلتے ہیں، اور اب یہ ہمارے خلاف چل کے دکھائیں. سب سے بڑی جو بات انہوں نے کی نا، ان کا نام لینے کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہا کہ اب وہ ہمارے خلاف چل کے دکھائیں اور فیصلہ کر کے دکھائیں. یہ پہلے تو صرف باتوں تک تھا نا، صرف ریمرز تھی، ٹھیک. کبھی خیبر پختونخوا سے کوئی آواز اٹھانی، میں اس کی شکل کے اندر جو پچھلا ان کا وزیر اعلیٰ تھا، ٹھیک، علی امین گنڈا پور کی شکل کے اندر، کبھی کسی کی شکل کے اندر. لیکن آج جو علیمہ خان نے زبان استعمال کی اور جس طرح سے انہوں نے سارے حالات کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی، وہ واضح بتا رہے تھے کہ اب وہ اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے کہ یہ لوگ اوپر سے تو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لیڈرز جن کے وہ نام لے رہے تھے، اور اندر سے یہ ان کے رابطے، اور یہ کبھی فوج سے، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے، کبھی حکومت سے، کبھی محسن نقوی سے، جو کہ ان کا مورا ہے یہ سارے جانتے ہیں، ان سے مل کے جو ہے نا پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں. تو وہ کہتی کم از کم اب اس چیز کو قبول، واضح طور پہ اعلان کیا کہ ہم اس کو اب جو بالکل بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علیمہ خان کھول کر سامنے آ گئی. پہلے تو ڈھکی چھپی تھی، کس کے ساتھ کیا تضاد اس کا چلتا تھا وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن ابھی انہوں نے جو باتیں کی وہ بالکل اوپنلی کر دی کہ جناب نو ڈاؤٹ ہم کھڑے ہیں سامنے اور ہم بانی کی بہنیں ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ آخر کس طرح ان کی رہائی جو ممکن بنائی جائے گی. دوسری طرف جو سہیل افریدی اس وقت بڑا جاہرانہ رویہ اپنا رکھا ہے، وہ اور علی امین گنڈا پور وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. کس کے معاملے کے اوپر؟ کہ علی امین گنڈا پور سے اچانک رات سیکورٹی واپس لے لی گئی، جیمرز واپس لے لیے گئے، گاڑیاں واپس لے لی گئی.
جس کے اوپر شدید رد عمل آیا علی مین گنڈاپور کی طرف سے، اس کے ترجمان کی طرف سے کہ آخر یہ کیا ہوا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے اس کو ڈینائی کیا کہ نہیں ہم نے نہیں دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو خود ضرورت تھی، اس کے پاس جیمرز اور گاڑیوں کی تعداد کم تھی، لہذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسے واپس لیا جائے۔ تو گنڈاپور اور سہیل افریدی آمنے سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی یہ جو آپس کی کشمکش ہے، یہی ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، ان کی کاز کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کاز کون سی ہے؟ وہ بانی کی رائے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ان کو کرنا چاہیے کہ جناب ہمیں اکٹھے ہو کے اور کس طرح سے اس کو موومنٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ اپنی چال چلتے ہیں، یہ اپنی چال چل رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل کے اندر کس کی چال جو ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ فی الوقت پی ٹی آئی کے اندر مختلف دھڑے جن کی اپنی اپنی ڈائریکشن ہے اور وہ اپنی اپنی سمت کی طرف جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تیسری سٹوری وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ، ہم نے سوچا تھا اچھی ٹیم ہے، بابر اعظم موجود ہے، فخر زمان موجود ہے، شاداب خان موجود ہے، اس کے اندر جناب کئی ویل نون جو لوگ موجود ہیں، اور کیا نتیجہ ہوگا، یہ T20 ورلڈ کپ جیت کے لائیں گے، کوئی یونس خان کی یادیں جو ہے وہ تازہ کر دے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ملک کے اندر سب سے جو نکما مٹیریل موجود تھا، جو نااہل ترین شخص تھا، اس کو بنا دیا سلمان علی آغا کو کپتان، جو بیچارہ T20 کا پلیئر ہی نہیں ہے، وہ T20 کا کیا ون ڈے کیا ٹیسٹ کا پلیئر نہیں ہے، لیکن اس کو بنا دیا کپتان، اس کو پتہ ہی نہیں کچھ۔ ٹھیک، کس نے اس کو کہا تھا کہ آخری اوور جا کے پھر شاہین افریدی کو دے دے، ٹھیک، بجائے اس کی کچھ کرنے کے اس نے کوئی ایک فیصلہ بھی عقل مندانہ نہیں کیا کہ جس کے اوپر اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ ٹھیک، اور مزے کی بات سب سے بڑی ہے کہ کھلاڑی نظر آ رہے ہیں کہ ہم سیمی فائنل کی دوڑ سے نکل رہے ہیں، ہم ہار رہے ہیں، ہماری ذلت گلے پڑ رہی ہے، اس کے باوجود کھلاڑی مطمئن اور خوش ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر آپ تصویریں دیکھیں اور ویڈیو دیکھیں، کمنٹری باکس کے اندر بیٹھا ہوا وسیم اکرم، رمیز راجہ، وہ سر پکڑ کے بیٹھے، ان کے ساتھ ناصر حسین انجوائے کر رہا ہے، مائیکل وان انجوائے کر رہا ہے، جبکہ یہ دونوں ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیا، یہ کس طرح سے فیصلے کیے گئے، کس طرح سے یہ ٹیم لڑی اور کیا کر رہی ہے۔ وہ دونوں رمیز راجہ اور وسیم اکرم سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، جبکہ ٹیم جو ہار رہی ہے کھیل کے میدان کے اندر، جو پورا ملک ڈبو رہی ہے وہاں پہ، پورے شائقین کو رلا رہی ہے، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے ٹیم سے تو بہتر ہے ایک تو ان کو پی سی بی کا ہیڈ وہ ہونا چاہیے جو کرکٹ کی دنیا سے تعلق رکھتا ہو، جس کو پتا ہو کہ کرکٹ جو ہے نا وہ کس طرح سے کھیلی جاتی ہے، کس طرح سے کھلایا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اسی طرح پھر ان کے جو کوچز ہیں کچھ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے کوچز لے رہے ہیں۔ مائک ہیسن نے کون سا عقل مندانہ فیصلہ کیا، کون سی ٹیم اس نے لڑا رہی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے بڑے اچھے بڑے لیول پہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیم کو سیدھے راستے کے اوپر ڈالا جائے۔ اب ہمارے کھلاڑیوں نے جو وہاں پہ ہار رہے تھے مطمئن تھے، خوش تھے، کیونکہ ان کی نظر تو پی ایس ایل سے ملنے والے 8 10 12 کروڑ روپے کے اوپر لگی کہ ہم نے جا کے وہ کھیلنا، انجوائے کرنا، پیسہ کمانا، ٹھیک، جو اصل چیز تھی۔ اور یہ کھلاڑیوں کے خلاف مہم چلانا اور یہ سارا کچھ کرنا، اس کو بھی روکنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو۔